اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک سوال کیا گیا جی، میں فرمائشی ولاگ کر رہا ہوں اور یہ سوال یہ تھا کہ جناب اب ظاہر میں ترجمان تو نہیں ہوں شریف فیملی کا، میں تو منہ بھی نہیں لاندے، لیکن چونکہ میرے سے پوچھا گیا تو میں اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ یہ سوال پوچھا گیا تو میں نے کچھ وہاں پہ عرض کیا، انہوں نے کہا پوری تفصیل سے بتائیں، میں کہا پھر ولاگ تکڑا ہے، ولاگ تکڑا جی پھر تو ولاگ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ میاں نواز شریف صاحب کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں بیرون ملک، اس میں انڈینز کیوں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا کہ وہاں پہ انڈینز کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک ویڈیو گھوم رہی ہے جس کے اندر کچھ سکھ بابے بیٹھے ہوئے انڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے گلف سٹیل مل جا کے UAE میں لگائی تھی تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو میاں شریف صاحب نے وہاں پہ کام دیا تھا۔ میں نے کہا یار اس کو آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیے کہ انہیں اپنے اس جگہ سے کتنی محبت تھی جہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی پاکستان کے لیے، تو یا موو کیے تھے پاکستان بننے سے پہلے 1937 میں موو کر گئے تھے نا، تو وہاں سے موو کیے تھے تو انہیں اس علاقے سے کتنی محبت تھی۔ اگر یہ درمیان میں بارڈر نہ ہوتا تو پھر تو یہی تھا نا کہ آپ رات کو کاروبار بند کریں اور سالم ٹانگا کروائیں اور امرتسر چلے جائیں، جاتی عمرہ چلے جائیں، یہی تھا نا۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ اتنا کی دور ہوگا جاتی عمرہ چوک دالگرہ سے جتنا کہ ماڈل ٹاؤن دور ہے، یا تھوڑا سا زیادہ فرق ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو اگر اس بندے نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بلا لیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ حمزہ کی ملوں کے اندر بھی انڈینز کام کرتے تھے۔ میں نے کہا حمزہ کی ملوں کے اندر وہی انڈینز کام کرتے تھے جو جہانگیر ترین کی مل کے اندر کام کرتے تھے، یا جو باقی شوگر ملرز کی، جو آصف علی زرداری کی مل کے اندر کام کرتے تھے۔ بھئی آپ نے اتفاق فاؤنڈری، پیکو، ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور اس طرح کے تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، نہیں چلا پائے آپ ایز اے نیشن، لوگوں نے آپ کو لگا کے دیے، چائنا نے، امریکنز نے، جرمن نے لگا کے دیے، آپ کی قوم نہیں چلا پائی، اس کو ٹیکنالوجیکلی اپ گریڈ نہیں کر پائی۔ اب مشینری کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، سستی ترین ٹیکنالوجی آپ کو انڈیا سے ملتی ہے۔ آپ کا بزنس مین افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اسکینڈینیویا کی یا ڈنمارک کی یا سویڈن کی ٹیکنالوجی خرید کے لائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ انڈینز کو بلائیں گے نا۔ اور انڈین کے اوپر آپ پولیٹیکل گین کے لیے اتنی حد میں چلی گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ انڈیا سے جو ٹیکنیکل لوگ بلاتے تھے آپ، اور آپ کو سستے پڑتے تھے، آپ نے ان کے خلاف اتنی بکواس کی، اتنا پروپیگنڈا کیا، ان کو راہ کے جسوس، راہ کے جسوس، راہ کے جسوس، راہ کے جسوس، یہ اپنا یہ جو پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑی جا رہی تھی نا میرے بھائی آصف غفور اور جنرل فیض حمید صاحب کی امامتوں کے اندر، اس کے اندر آپ نے راہ کے جسوس، راہ کے اب گورا تو آتا ہی نہیں یہاں پہ، کوئی ٹیکنیکل کا اچھا بندہ جو ہو یہ انڈسٹری چلانے کے لیے یا انڈسٹری کا ٹیکنیکل ایڈٹ کرنے کے لیے، وہ نہیں آتا، کیونکہ آصف غفور صاحب نے ساری عمر نہ کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ کوئی کام کرنا ہے۔ فیض حمید نے نہ کوئی کام زندگی میں اس کے بزرگوں نے کیا ہے، نہ کوئی اگوں کرنا ہے۔ تو ٹیکنالوجی تو لے کے آنی ہے نا اس ملک کے اندر، اگر کوئی انڈسٹری چلانی ہے، یا ہم نے 18ویں صدی میں بیٹھے رہنا ہے، تو جب ٹیکنالوجی لانی ہے تو یا گورا آگے آپ کو ٹیکنالوجی سکھا کے جائے گا، اور اب چونکہ آپ اتنے کے پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب انڈین آ کے آپ کو سکھا کے جائے گا۔ تو اگر آپ ان کے اوپر مطلب سری لنکن آپ کو سکھانے آتا ہے کپڑے کیسے سیکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر نہ تو ہی رسالت کا لگا کے تو اس کی لاش کو بھی آگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے ہمارے آصف غفوروں نے اور فیض حمیدوں نے، اس ملک کے اندر بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ وہ میرا خیال ہے ان کے شوگر مل کی مشینری اور ٹیکنالوجی اور اس کی ٹیکنیک کے امپرومنٹ کے حوالے سے، اب میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اگرچہ مجھے پتہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو سب سے سستے لوگ جو ملتے تھے وہ انڈیا سے ملتے تھے، پھر ہمارا ٹرین بھی ملتا ہے، علاقہ بھی ایک جیسا ہی ہے۔ جو ٹیکنالوجی انڈین پنجاب میں کامیاب ہو گئی وہ ہمارے ہاں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہوا کے موئسچر کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہوا کے اندر اڑتی ہوئی ڈسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر مشینری اس حوالے سے ڈیزائن ہوتی ہے۔ تو جو ادھر کامیاب ہے تو ادھر بھی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کی ریلائبلٹی یا اس کا چیک اور اس کا ٹیسٹ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس لیے لوگ ادھر سے آتے تھے، ان کو ہم نے اس طرح روک دیا۔ تو بھائی
جب آپ باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے جب آپ کمپوزیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں مین پاور کی, تو آپ کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تمام نیشنلٹیز آ رہی ہیں, تو وہ بھائی جیڑی انہوں اسائنمنٹ ملتی سی وہ پتر وہی کمپنیاں بنا رہے. پاپا جان پیزا والا آسم یار, ٹھیک ہے نا, ہاں پاپا جان پیزا والا فراڈیا آسم, وہ جو جن کی 100 کمپنیاں امریکہ کے اندر بھائی, وہ جو بلینز آف ڈالر کی ورتھ کی اس کی کمپنیاں ہیں یار, جو کہ اس کے مشرف کے ساتھ PS2 بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, جو اتنا کچھ اس کے پاس آیا ہے جنرل آسم کے پاس. اب اس نے UAE کے اندر یا امریکہ میں تو خیر گورے ہیں, لیکن UAE کے اندر جو اس نے اپنی فرینچائز کھولی ہے پاپا جان کی, اس میں سارے کے سارے انہوں نے انڈینز رکھے. کوئی ایک بھی پاکستانی قریب نہیں پھٹکنے دیا کہ ایدے جا کے داس دیں گے کہ یہ جناب جنرل آسم نے ہوتے انی بھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب یہ انڈینز ان کی ویب سائٹ پہ کے اوپر تھا سارا کچھ, میں کو اپنے کو تھوڑی دسنا, جب وہ ویب سائٹ کے اوپر میرے جیسے نے کسی نے سیٹی ماری گیا ہے تو سارے انڈین واڑے ہوئے نہیں انہوں نے, اور چن چن کے انڈین ہندو واڑے ہوئے ہیں. مطلب انڈیا کے اندر مسلمان بھی تو بستے ہیں یار, 16 17 18 کروڑ, بلکہ 20 کروڑ سے زیادہ ہے. انہوں نے بھی کوئی ٹیلنٹ نہیں نکلیا. چلو اسی تے داندہ درگاہ صحیح نا, ہمارا تو آپ پاکستانیوں کا تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے ایک امتحان ISS بھی پاس کر لیا تھا, اس کے بعد آپ ساڑھے لی مار گئے, اسی توڑے لی مار گئے, ٹھیک ہے, یہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا. لیکن انڈیا میں بھی کوئی مسلمان بیچارہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو UAE میں یہ جاب دے دیتے. انہوں نے بھی سارے چن کے ہندو رکھے ہوئے تھے. جب یہ چوری پکڑی گئی تو پھر انہوں نے 2 کام کیے. اب انہوں نے پھر پروپیگنڈا کروایا کہ جناب حمزہ کی ملوں میں سے را کے جاسوس نکل آئے. ایک تو اس کا یہ پرپس تھا کہ وہ جو اپنی حفاظتگی ہے نا اس کا جواز ڈھونڈا جائے, لمحہ موجود میں جو جرم آپ کر رہے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا دو. گوئبل کا اصول تھا نا, تو یہ اسی اصول کے تحت PTI بھی یہی کرتی ہے, اور یہ PTI کے ماسٹر مائنڈ تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ بات سوشل میڈیا پہ آئے یا میڈیا پہ آئے اور ڈسکس ہو, اس پہ آپ پہلے الزام جڑ دیں. تو اس کے تحت ایک تو یہ حملہ کیا گیا اس کے اوپر. اچھا, دوسرا اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس لانے کے لیے بڑی بات کرنے لگا. غور سے سننا ہے, اعجاز الاحسن جو ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن جو پچھلے مہینے تک استعفیٰ دے گئے, اعجاز الاحسن جو ہیں, اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں, ان کا بھائی تھا ایک. وہ بھائی اتفاق میں نوکری کرتا تھا. یہ جو اتفاق فاؤنڈری تھی نا لاہور میں, ماڈل ٹاؤن کے پاس ہی تھی, تو اس کو مطلب کہ میاں صاحب کو, بڑے میاں صاحب کو کسی نے کہا ہوگا, نوکری دے دی ہوگی. وہاں سے اس کی کروا دی گئی چھٹی, کیونکہ وہ ایک تو حد حرام تھا, دوسرا کرپٹ بھی تھا, چوری کرتے پکڑا گیا تھا, اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب وہ جو صاحب تھے, اور یہ جو اعجاز الاحسن صاحب دانت پیستے تھے نا, شریف خاندان کا نام سنتے ہی اے غصہ سی, ہور کا تھا غصہ سی, اے والا غصہ سی. تو اس کو روانہ کیا گیا کہ آپ کے کچھ پرانے کلیگ جو ہیں, وہ اس وقت جو گلف سٹیل ہے, جو کہ سعودی عرب کے اندر واقع ہے. گلف سٹیل اوریجنلی کہاں لگی تھی؟ UAE میں. اچھا, پھر ضیاء الحق کے دور کے اندر میاں شریف صاحب بند کر کے واپس آ گئے تھے, اتفاق انہوں نے بحال کر لی تھی. اس کے بعد پھر اس گلف سٹیل کو بحال کب کیا گیا یا موو کب کیا گیا؟ جب میاں شریف صاحب دوبارہ جلا وطن ہو کے سرور پیلس میں گئے, تو میاں صاحب نے کہا یار پرانی ساڑی سٹیل مل سی اتھے, وہ پتہ کرو کی ہے, وہ جننے کے پرزے ہو جو نکلتے ہیں کٹ کے اتھے لے آؤ, اتھے سٹیل مل لانے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ سٹیل مل لگائی جو کہ حسین کی ہے. وہ پارٹی کی جو فیملی کی جو پارٹیشن ہوئی اس میں وہ حسین صاحب کے حصے میں آئی. وہاں پہ جو یہ سکریپ جو ہوتا ہے, کٹھا ہوتا ہے, اس کو پگھلا کے وہ اس کا بناتے ہیں سریا. اور نوم سٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بننے لگا بہت بڑا تبوک کی طرف, تو اس میں سریا کے نگ استعمال ہونا ہے, تو وہ تو پایا نا سونے دی مل. تو حسین صاحب جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں, اور وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کا جو بوجھ اٹھاتے ہیں, اپنے ابا کی سیاست کا, وہ سارا اس سٹیل مل کی طرف سے اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اسائنمنٹ لگی کہ یہ جا کے ذرا جاسوسی تو فرما کے آؤ کہ میاں نواز شریف دے اس سٹیل مل کے اندر کتنے ہندو کام کرتے ہیں تاکہ پروپیگنڈا کیا جائے. اچھا, حسین نواز صاحب کبھی کبھار اس مل کا دورہ فرمانے جاتے ہیں, ادروائز وہ مینیجر فینے چلا رہے ہیں. تو موصوف اعجاز الاحسن صاحب کے بھائی وہاں پہ پہنچے,
میاں اپنا حسین صاحب بھی سنا کہ وہاں پہ ان دنوں آئے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھ لیا, نے کہا اوئے چولا تو پھر آ گئے, ٹھیک ہے, اور بلایا چوکیداروں کو, تو ان کی چنگی عزت افزائی کی تھی, ساتھ میں سعودی گورنمنٹ کو لکھا کہ اے بندہ اے کردہ ہے, پڑھیا گیا. تو سعودیوں نے اس کو, جو کہ وہاں پہ عمرے کے ویزے پہ گیا تھا, اس کو عمرے کے بغیر ہی ڈپورٹ کروایا وہاں سے, ٹھیک ہے, وزٹ کیا, وزٹ کر کے نکالا. تو بنیادی طور پہ یہ جو پورا کہ نواز شریف کی اور حمزہ شہباز شریف کی, نواز شریف کی ملوں میرا آ کے ایجنٹ کام کرتے ہیں, یہ چونکہ پوچھا گیا تھا اور ساتھ میں فرمائش کی گئی کہ پوری ڈیٹیل میں بتائے پائن, میں لکھ کے نہیں دس سکتا, جنہ تمہیں میں لکھ کے جواب دینا ہے نا, اتنا میں لکھنا شروع کر دا تو مینوں پیسے ملن گے, تو میں نہیں لکھدا, ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے نہیں ملتے, دین والے پیسے نہیں دیندے, تو میں بھی قسم کھادی ہوئی ہے کہ میں نہیں لکھنا, مفت نہیں لکھنا. سوشل میڈیا دی لائن لکھ داں گے ایک دو, مفت نہیں لکھنا, کالم لکھاں گا پیسے لواں گا, مفت نہیں لکھنا, اور انگریزی وچ بھی نہیں لکھنا, کیونکہ جہالت ساری اردو چ پھیلائی جا رہی ہے یا رومن اردو چ پھیلائی جا رہی ہے, تو میں بھی علم اردو چ پھیلاواں گا, لیکن علم پھیلاواں گا تو پائن پیسے لواں گا. لہٰذا مفت کام نہیں کرنا, کیونکہ بزرگ کہندے نے کہ مفت کام کرو تو لوگوں کو دی اہمیت دا اندازہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ پوچھا گیا تھا, فرمائشی تھی, تو آج کا میرا یہ فرمائشی ولاگ آپ نے برداشت کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.